ایران کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور پاکستان کی ذمہ داریاں۔ مشرقی وسطی عرب دنیا اور خلیج میں ایران کے توسیع پسندانہ عزائم نے عالمی امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ فسق و فساد اور قتل و غارت کا پرانا مرکز ایران خون خرابے اور دوسروں کے گھر میں آگ جلانے کی روایت کا پرانا پیروکار ہے۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے اقتدار کے خاتمے اور خمینی انقلاب کے بعد ایرانی مذہبی شدت پسند حکمرانوں نے خطے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ایک نیا رخ دیا۔ چنانچہ ایران کے ان شدت پسند حکمرانوں نے دہشت گردی اور تخریب کاری کے لیے مذہب کا بدترین استعمال کیا اور سادہ لوح ایرانی عوام کو دنیا بھر میں اپنے ناپاک عزائم اور توسیع پسندی کے لیے جنگ کا ایندھن بنایا۔ ان حکمرانوں نے جہاں جہاں کوئی کمزور طبقہ دیکھا وہاں عالمی طاقتوں کی پشت پناہی اور اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں اور کرائے کے قاتلوں کی ملیشیا بنا کر حملہ آور ہوئے اور لاکھوں لوگوں کے قتل عام کے بعد وہاں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ قبضہ کر لیا، جس کی مثالیں لبنان، عراق، شام اور یمن جیسے ملک ہیں جہاں ایران نے مذہب کے نام پر خوب خون ریزی کروائی۔ ایران کی اس تخریب کاری سے نہ صرف مشرقی وسطی کے ممالک اور خلیج متاثر ہیں بلکہ اب بین الاقوامی سطح پر بھی ایرانی دہشت گردی کو عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ ڈین کوٹس کا کہنا ہے کہ ایران حزب اللہ ملیشیا کو مسلح کرنے کے علاوہ اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران شام میں حزب اللہ جیسی ملیشیا فورسز بھی پھیلا رہا ہے، جس سے خطے کے ممالک اور امریکہ کی سلامتی داؤ پر لگ گئی ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ ایران دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست اور مشرقی وسطی بالخصوص عراق، شام اور یمن میں سب سے بڑے حریف کے طور پر سامنے آیا ہے۔ کوٹس کے مطابق ایران اب اپنے علاقائی اثر رسوخ کو وسیع کرنے پر کام کرے گا اور داعش کے خلاف جنگ سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ زمینی کامیابیوں کو سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی معاہدوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے الحشد الشعبی جیسی شدت پسند اور دہشت گرد ملیشیاؤں کو سپورٹ کرنا عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران شام میں روسی افواج، بشار الاسد اور نجی شدت پسند مذہبی ملیشیاؤں کے ساتھ مل کر عوام کا قتل عام کر رہا ہے۔ عراق میں انسانیت کے بدترین قتل عام کے لیے سفاک تنظیم حشد الشعبی ایرانی سرمایہ سے چل رہی ہے، جو حزب اللہ کی سفاک ترین اور دہشت گردی کا بھیانک چہرہ ہے۔ اسی طرح یمن میں انصار اللہ کے نام پر حوثی دہشت گرد باغیوں کے ذریعے نہتے لوگوں کا قتل عام کروانے میں ایران کا واضح کردار سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان کے اندر 2 درجن سے زائد ایرانی حمایت یافتہ مذہبی شدت پسند تنظیمیں اور جتھے دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، جنہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ بنا رکھے ہیں اور مختلف ناموں سے دہشت گردی اور فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں۔ ان شدت پسند اور فرقہ وارانہ تنظیموں میں انصار الحسین، مجلس وحدت المسلمین، تحریک نفاذی فقہ جعفریہ، کالعدم سپاہی محمد وغیرہ شامل ہیں، جو پاکستان میں مذہب کی آڑ میں ایران کے توسیع پسندانہ عزائم کو مختلف صورتوں میں پھیلا رہی ہیں۔ بالخصوص مقدس مقامات کی زیارت کے نام پر مختلف ایئر لائنز کمپنیوں کے ذریعے سادہ لوح عوام کو ورغلا کر ایران اور عراق بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی وطن واپسی نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران نے جس آگ سے خلیج کو دہکایا ہے، وہی آگ اب پاکستان میں اپنے اعلی کار ایرانی لابی کے ذریعے ایران بھڑکانا چاہتا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان اور مقتدر طبقے کو ایران کی ان سازشوں سے بہر صورت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایران وہ دوست نما دشمن ہے جو بغل گیر ہو کر پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے، جس کی واضح مثالیں ایران کا پاکستان کی گوادر پورٹ اور سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے چابہار پورٹ انڈیا کے حوالے کرنا اور سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے انڈیا کا ساتھ دے کر انڈیا کو ویٹو پاور کا اختیار دلوانے کا معاہدہ کرنا ہے۔ کلبھوشن جیسے دہشت گردوں اور افغانستان میں انڈیا اور ایران کے مشترکہ توسیع پسندانہ عزائم سے پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے، اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستان کو روایتی دشمنوں کے ساتھ ساتھ ایران جیسے دوست نما دشمنوں کو بھی بھرپور جواب دینا ہوگا، تاکہ پاکستان کے امن و امان اور سالمیت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔
وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔